الخبر باعتبار وصوله الینا، یہی سبق ہے. دیکھو سبق ہمارا یہ کتاب بہت ہی آسان ہے، لیکن بعض اوقات آسان چیزیں آدمی توجہ نہ کرتے ہوئے، دھیان نہ کرتے ہوئے بھول جاتی ہے، سمجھے نا؟ تو وہ کام نہ کریں. تھوڑا تھوڑا سبق اس کو ایسے یاد کرو جو سب جگہ آپ کے کام آ جائے. میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ احادیث کے اصول ہیں، اصطلاحات ہیں، اور یہ اصطلاحات محدثین کے ہاں مسلم ہے، اور اس سے حدیث کے رتبے اور مراتب اور درجے معلوم ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ متن کہلاتا ہے اور ایک حصہ سند کہلاتا ہے. سادہ لفظوں میں سند کسے کہیں گے؟ جو متن کے بیان کرنے کا طریقہ ہو. کیا؟ اس طریقے کو نام کیا ہے؟ سند. جو آپ کہتے ہیں مجھے فلان نے کہا، فلان نے کہا، فلان نے کہا، جو تک چلتے چلتے حدیث حضور تک پہنچ جائے، یہ طریقے کو سند کہیں گے. اور ایک متن ہے. متن کیا چیز ہے؟ کون سی عبارت ہے؟ جس جگہ پر سند حدیث ختم ہو جائے، اگلے والے عبارت کو کیا کہتے ہیں؟ متن حدیث. آ گئی بات سمجھ میں؟ اس کتاب میں کبھی لفظ آئے گا کلام مسموع اور کہیں آئے گا کلام مشاہد. یہ بھی ان کے اصطلاحات ہیں. کلام مسموع اصل میں قول حکم حدیث قولی کو کہتے ہیں. کسے؟ اور کلام مشاہد بھی اللہ کے رسول کا کلام ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث فعلی ہوتا ہے. بعض اوقات تعبیر کس سے کی جاتی ہے؟ مشاہد اور مسموع سے، اور بعض اوقات تعبیر کی جاتی ہے حدیث قولی اور فعلی. آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. آج شروع ہو رہا ہے ایک تقسیم، خبر کی تقسیم بے اعتبار وصول الینا. یہ کیا ہو گیا؟ ایک تقسیم. اس لحاظ سے اس کی 4 قسمیں ہیں. کتنے ہو گئی؟ 4. بالکل آسان طریقہ. وجہ حسر یہ ہے کیا کہ یا تو حدیث منقول ہوگا، طریقہ ہے سند کثیرہ کے ساتھ بلا حصر معین. حصر نہیں اس میں، تعداد منحصر نہیں. یا تعداد سندوں کا محصور ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر محصور نہیں ہے تو وہ متواتر. کیا؟ اگر محصور ہے تو اس کی 3 قسمیں. 3 قسمیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ یا ایک طریقہ ہوگا، سند ایک ہوگا، یا 2 سے زیادہ. اگر ایک طریقے سے تو اس کو احادیث کی اصطلاح میں غریب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واحد اور غریب کہتے ہیں. اگر 2 طریقوں سے تو اس کو عزیز کہتے ہیں. اگر 2 سے زیادہ ہو جائے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے. مشہور وہ روایت ہے جو 2 سے زیادہ راوی نقل کرے اور عدد حد تواتر کو نہ پہنچا ہو تو مشہور ہوگا. اگر غیر محدود ہو جائے، موصول ہو جائے، بہت زیادہ ہیں، جس کا کذب عادتاً محال ہو تو متواتر ہوگا. تو بے اعتبار وصول خبر کے اقسام کتنے ہو گئی؟ 4. کون کون سے؟ متواتر، مشہور، واحد اور عزیز. یاد ہو جائے گا مولانا. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، عطا اللہ. سلم میں بھی آپ بالکل قریب بیٹھتے تھے نا. ہاں ہاں. کیا دعویٰ کیا؟
وہ ظاہر کہہ رہے جو مجھ سے پڑھا کسی اور سے تو نہیں پڑھا، تو دعوے میں سچا ہے کیا؟ یہ ایک نام ہوتا ہے. اب وہ جو خامسے والے آئے ہیں تو ایک طالب علم کوئی دیر سے کسی سے آیا، بہت پرانا میرا کوڑا ہٹک کا ساتھی ہوگا، اس کا چچا ہے یا کوئی ہے، تو اس کا مجھے سلام پہنچایا. مجھے یاد بھی نہیں آ رہا، 30-35 سال پہلے کس کو یاد آتا ہے، لیکن ہم جو اکٹھا پڑے ہیں تو کوئی ہوگا. تو کہہ رہا استاد جو میرا چچا ہے وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ موری سب سے سلم صحیح سیکھو بس اور کچھ نہ پڑھو. حالانکہ ہم اتنا محنت نہیں کر لیتے ہیں، لیکن ویسے کیا ہو گیا ہے، بس مشہور ہو گیا ہے. مشہور غلط ہی صحیح، کیا مشہور تو غلط بھی تو ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا ہے تو ہم دعویٰ نہیں کرتے. ویسے طلباء میں کیا ہو گیا. ہاں ایک بات ہے، یہ چیزیں آپ لوگ کم سمجھتے ہیں. علم اعتماد کا نام ہے. کس کا؟ اعتماد کا نام ہے. اور یہ اعتماد تب بڑھ جاتا ہے کہ آپ بہت سارے تجربہ کار استادوں سے پڑھو گے. ہمارے شیخ حسن جان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک کتاب ایک تجربہ کار استاد سے 1 مرتبہ پڑھو اور غیر تجربہ کار سے 10 مرتبہ پڑھو، برابر نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ برابر نہیں ہوگا. تو بہرحال اب اسی طرف آؤ. تو یہ تو ہمارا بہت پرانا طالب علم ہے، چلتے ہیں. خامسے سے میرے پاس کہنے چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن خامسے میں سلم سے ہمارے ساتھ ہے نا، جیسے آپ لوگ ہو، لیکن سمجھ کی کوشش بھی کر لیتا ہے. تو مولانا یہ اصطلاحات حدیث میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور خبر کی کئی اعتبار سے تقسیمی ہوگی. ہر تقسیم کے ساتھ آپ نے قید لگانا ہوگا تو دوسری تقسیم سے ممتاز ہوگا. یہ 4 قسمیں جو میں نے بیان کی، یہ کس لحاظ سے؟ بیتبار اصول. ہم تک پہنچتے پہنچتے یہ طریقے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو 4 قسمیں ہو گئی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا رد کریں گے. اس میں اور کوئی کلام نہیں ہے، صرف یہاں کلام صاحب کتاب نے یہ کی ہے کہ متواتر کے لیے کوئی عدد مخصوص نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے. کیا؟ باقی اقوال زیادہ ہیں، 9-10 ہیں. کسی نے 4 کا قول کیا، کسی نے 5 کا کیا، کسی نے 7 کا کیا، کسی نے 70 کہا، کسی نے کیا 40. مطالعہ کرو سب کتاب میں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک نے اپنی دلیل بھی قائم کی ہے، اور دلیل بھی قرآن کی ہے، حدیث کی ہوگی. بریلوی سے بات کرو وہ آپ کو پکے دلیل کے ساتھ بات کرے گا، کہہ رہا قرآن یہ کہتا ہے. کیا تبلیغی جماعت والوں سے بات کرو کہ دعوت تو یہ ہے، اور کون سی دعوت ہے، ہم تو دائی ہے. ہاں کیا؟ نہیں، بڑے فرمانے تو اس کی دلیل ہوتا ہے، لیکن اصل دعوت وہ اپنا ہی سمجھ رہے ہیں. کیا وہ یہ آیت بھول گئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ نے کس کی تعریف کی ہے؟ علماء کی. علم سمجھ گئے؟ علم کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ہم بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو جذبے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین کمزور ہے. احادیث کے پڑھتے ہوئے اور اتنی اہم کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہمارا اس پر یقین نہیں ہوتا ہے، تو کچھ اور کام بھی شروع کر دیتے ہیں. کبھی کیا ٹائپنگ سیکھتے ہیں، کبھی کہہ رہے اسکول ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا حق بھی تو ادا کرو. یہ اصل میں اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے، اور یہ جیسے جیسے فراغت کا وقت آتا ہے طالب علم کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے. جب فارغ ہو کر کیا کروں گا؟ ہاں کریم اللہ، شادی بھی تو کرنی ہے، گھر بھی تو آباد کرنا ہے، کمانا بھی تو ہے، تو یہ کہاں سے ہوگا؟ اس پر تو یقین نہیں ہے کہ بھائی جو پڑھا ہے اس کی بدولت اللہ دے گا. ہاں اس کا ہوٹل ہے. پھر تو یہ اطمینان سے بیٹھے. ہاں کدھر ہے ہوٹل آپ کا؟ کہاں ہے؟ اچھے بس جب کوٹ رہے ہیں تو بس سلسلہ چل رہا ہے، پھر تو توجہ سے پڑھو. سمجھ گئے نا؟ پریشانی تو وہاں ہوتی ہے. کیا
میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ حمادیہ میں جب تھے تو میٹنگ میں ایک بات ہو گئی، محترم سب دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس کی مغفرت نصیب فرمائے، مولانا عبدالواحد صاحب حسین محمد مدنی صاحب کے شاگرد تھے، مولانا شیخ سیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کلاس فیلو تھے، بڑے نیک آدمی تھے، حمادیہ کے محترم بزرگ ہستی تھی. تو انہوں نے کہا مجھ سے کہہ رہا کہ آپ سے میرا ایک سوال ہے. میں نے کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ یہ طلباء میں یہ بات مشہور ہے آپ کے بارے میں کہ اگر اس کا مزاج صحیح ہو تو کوئی ایسا نہیں پڑھا سکتا ہے جو یہ پڑھائے گا، مزاج صحیح نہیں ہے تو بس ٹرکا دے گا. کیا؟ تو کہنے لگے کہ وہ آپ کا مزاج کس سے صحیح ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو اچھی خاصی تنہا ہو اور سب سہولتیں ہوں تاکہ فکر نہ ہو. مدرس بے فکر کس وقت ہوگا آپ بتائیں؟ ضروریات پورا کرو. کیا؟ اب جب ہم تنخواہوں پر آتے ہیں تو جو تنخواہیں استادوں کی ہوتی ہے ادھر تو پھر بھی اچھا ہے، کراچی میں اور بھی کوئی اسباب وغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مہیا کر لیتے ہیں. فرنٹیئر اور بلوچستان اس کا جواب پتہ کر لیتے، بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے. ایک خاص اچھا خاصا مدرس ہو، اس کی تنخواہ 4,000 5,000 یہی ہوتا ہے نا. ہاں 2500. یہ بتاؤ کہ یہ مذاق نہیں ہے کیا؟ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے ہیں، دولت پر نہیں پڑھتے. یہ بھی نہ لو نا، یہ 2,000 کیوں لیتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے ہو تو کہ پھر لیکن وہ پھر ہم نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ جیسی تنخواہ ایسا استاد. کیا 2,000 تنخواہ والا پھر 2,000 استاد والا ہوتا ہے. 1 گھنٹے آتا ہے پھر چلے جاتا ہے. کیا 1 گھنٹے آتا ہے اور پھر ہفتے میں 4 دن آتا ہے، 2 دن نہیں آتا، 2 دن آتا ہے 4 دن نہیں آتا. اس سے پوچھے کہ گھر کے کام بھی تو کرنے ہیں. کیا؟ ہاں یہ بات نہیں ہے. حقیقت میں علم کو پورا ٹائم دو، صحیح طریقے سے پڑھو. جب پڑھانے کا وقت آئے گا تو صحیح طریقے سے پڑھاؤ. انتظامات وہی خالق کرے گا جس کے جو اب تک آپ کا کرتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پہلے تقسیم میں صرف اتنی سی بات ہے کہ متواتر کی تعداد میں تھوڑا سا اقوال مختلف ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ کوئی حصر ضروری نہیں ہے، اتنی تعداد ہو جو عقلاً اس کو نہیں عادتاً. قید کو سمجھو. کیا بولو؟ عادتاً. عقلاً نہ کہیں. عقل تو یہ تصور کرے گا کہ ساری دنیا جھوٹ بول رہا ہے. لا ہجر فی تصور سلم پڑھا ہے. تصور کے لیے تو کوئی منع نہیں ہے. آپ عقل کی قید لگاؤ گے تو پھر تعریف تو نہیں بنے گی، اس لیے کہ عقل تو پوری دنیا کو جھوٹ پر تصور کرنا محال نہیں سمجھتا. عام طور پر عرف میں اور بڑے بزرگ بڑے لوگ جب 50-60 آدمی اکٹھے ہو جائیں، حیدرآباد سے بھی ایک خبر آ جائے تو پھر نوشہرے سے بھی آ جائے پھر اور بلوچستان سے بھی آ جائے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اتنی جگہ سے یہ خبر آ گئی ہے تو سچا ہی ہوگا اور اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. یہی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو باتیں کر لیتے ہیں تو انہوں نے مثلا جو 4 کا کہا ہے، انہوں نے حد زنا میں 4 سے یقین حاصل ہو کر حد جاری ہوتا ہے تو وہاں 4 گواہیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ 4 شہداء. جو 5 کا قول کر لیتے ہیں وہ لعان میں ہوتا ہے. کیا؟ اور جو 70 کی بات کرتے ہیں وختار موسیٰ کتنا ہے؟ 70 رجل، تو وہاں 70 کا ذکر آیا ہے. تو یہ ساری یقینیت اور قطعیت کی دلیلیں ہیں. کیا؟ جو 7 کا قول کر لیتا کہہ رہا ہے 7 کا قول معتبر ہے، آسمان بھی 7 ہے، زمین بھی 7 ہے اور ہفتے کے دن بھی 7 ہے. کیا؟ تو اس میں کوئی نہ کوئی بات دیکھی ہے. سمجھ گئے؟ تو جب 313 کہتے کہ یہ بدر صحابی 313 تھے، ہزاروں کو شکست دی، 313 بالکل کافی ہے. جن کا 20 کا تعداد ہونا چاہیے تو کہہ رہا قرآن کہتا ہے 20 صابر میں یغلب مئتین. تلاش تتبع تلاش مطالعے سے سارا کچھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اس کا مطالعہ کرو گے کہ جو کوئی قول کیا ہے تو اس نے کوئی دلیل سامنے رکھا ہے. لیکن حافظ صاحب کہتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اقوال مختلفہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور کا یقین ایک جیسے نہیں ہے. کیا بولو؟
کسی قول میں کسی دور میں 2 آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے اور کسی دور میں 100 بھی جھوٹ بولتے ہیں. کیا کرو گے؟ ہاں کیا آپ کچھ کل لوگ تو پنسے ہوئے ہیں پارٹیوں میں، تو اپنی پارٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کہتے نہیں کہتے. دولت کے بل پر بہت بڑے لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک وقت کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ احوال بدلتے رہتے ہیں. تو یہی آپ کا سبق ہے کہ پہلا تقسیم جو خبر کی ہے کتنی قسموں کی طرف ہے؟ 4. یا ایسا کہو اس سے بھی زیادہ آسان کہ پہلے 2 قسم کے منحصر کرو. کیا؟ پہلا قسم وہ ہے کہ طریقے سند، تعداد سند محصور محدود نہ ہو. کیا نہ ہو؟ دوسرا وہ ہے جو محصور نہ ہو. وہ ایک قسم کون سا؟ متواتر. محصور ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں. محصور تو ہے عدد کتنا ہے؟ 1 ہے، 2 ہے، 2 سے زیادہ ہے. کیا؟ اگر 1 ہے تو غریب واحد، 2 ہے پھر عزیز، 2 سے زیادہ ہے. مشہور وہ روایت ہے جو پہلے 2 درجوں میں سب سے قوی ہے اور متواتر سے بہت نیچے، تھوڑا نیچے ہے. تواتر تو بہت کم روایات ہیں، اکثر و بیشتر کیا ہیں؟ مشہور. کیا بولو؟ مشہور. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اب چلو عبارت کتاب کیا کہہ رہا ہے. یہ زبان یاد کرنا پڑتا ہے. ہم بولنا بس یاد ہو جائے گا. یہ کتاب میں نے کہا موضوع پورا کتاب 2 10-20 صفحوں میں آپ منحصر کر سکتے ہیں. اصل جو اصطلاحات ہے وہ یاد ہو جائے. چلیں کہاں سے ہے؟ وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ، یہ ہے نا. وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ عَوْدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، متواتر کی ان شرائط میں سے ایک شرط کثرت بھی ہے. اذا وردت بلا حصر عدد معین، جب یہ سند کثیرہ کے ساتھ منقول ہو جائے اور وہ حصر معین نہ ہو. بل تکون العادت، آ گئی بات نا. عادت اس کو محال سمجھ رہا ہو، عرف عام طور پر ہوتا نہیں ہے. عقل نہ کہو. عقل کون سا چیز ہے جو اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے؟ سمجھ گیا نہیں؟ بل تکون العادت قد حالت، بلکہ عادت اس کو محال سمجھتا ہو. تواتو مال الکذب، کتنا کثیر تعداد جھوٹ پر متفق ہو جائے. وقضا وقوع منہم، اسی طرح ان لوگوں سے جھوٹ بغیر کس کے جھوٹ کا واقع ہونا محال ہو، اتفاق نہیں کر سکتے. فلا مان لتعین عدد صحیح، تو صحیح قول کے مطابق عدد متواترہ کے لیے کوئی خاص عدد کی تعین نہیں ہوگا. سن لیا؟ قول مشہور یہ ہے، حافظ ابن حجر اس کو ترجیح دے رہے ہیں کہ صحیح متواتر کے لیے کوئی عدد محدود نہیں ہے. وَمِنْهُمْ، اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من عینہ فی الاربعہ، جس نے تعداد 4 کا متعین کیا ہے. کسی نے 5 میں منحصر، کسی نے 7 میں، کسی نے 10. تلک عشرۃ کاملہ، یقین کے لیے 10 کو بتایا گیا. نحوی لحاظ سے کثرت کا اقل عدد 10 ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ ان کی بھی ہے. وقیل فی الاثنا عشر، وقیل فی الاربعین، وقیل فی السبعین، وقیل غیر ذلک، اور بہت سارے اقوال آپ کے سامنے آئیں گے. وتمسک کل قائل بدلیل، اور ہر ایک نے دلیل کو ساتھ رہا. ذکر ذالک العدد فافاد العلم، جب عدد کو ذکر کیا تو یقین کا فائدہ دیتے ہیں. کیا بولو؟ ان ہر عدد نے یقین کا فائدہ. علم معنی کے اصطلاح میں، اصول کے اصطلاح میں علم کا لفظ یقین پہ بولا جاتا ہے، اور منطق کے اصطلاح میں بہت بڑا دریا ہے. کیا علم 7 قسمیں تصور کی ہے اور 4 قسمیں تصدیق کی ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 11. یہ 11 قسموں کو علم کہتا ہے. کیا
اور ہم ادھر مانیے تفسیر وغیرہ آ جائے تو علم یقین کو کہتے ہیں. کیا یقین کو کہتے ہیں. افاد العلم کیا معنی کیا ہے؟ یعنی ان ہر ایک دلیل نے علم کا یقین کا فائدہ دیا ہے. مفید للیقین ہے. 4 بھی 5 بھی 10 بھی 40 بھی 75 بھی 313 بھی 20 بھی. تو ادھر بھی وہ تعداد رکھا جائے تاکہ چونکہ ہم نے یقین حاصل کرنا ہے کہ اس روایت میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے تو ایسے عدد لاؤ جہاں پر اس نے یقین کا فائدہ دیا ہو تو وہ ادھر بھی یقین کا فائدہ دے گا. لیکن ولیس بلازم صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ یقین کا فائدہ کہ وہ جامع سب جگہ دیتا رہے. اختصاص سے تخصیص. کیا بولو؟ آپ مسجد میں کھڑے ہیں, کیا مسجد میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کا تصور آپ کے ذہن میں ہے, خوف الہی ہے, کیا تو آپ تھوڑا سا احتیاط کرو گے, جھوٹ نہیں بولو گے, غلط بات نہیں, گالی گلوچ نہیں دو گے. مقام کا تقاضا ہے. کس کا بولو؟ لیکن اگر آپ سوراب گوڈ کے اڈے پہ کھڑے ہیں تو وہاں لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں تو آپ بھی دھکے دے دیں گے. تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ ہر بات کا نسبت جب آپ محل کی طرف کرو گے, زمانے کی طرف کرو گے تو ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. تو ایک جگہ کی بھی خصوصیت ہوتی ہے, مرد کی بھی خصوصیت ہوتی ہے, زمانے کی بھی خصوصیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو لہٰذا وہ سب پر لاگو نہیں ہوگا. فائدہ خبر کے دارے کا جب خبر آ جاتا ہے اسی طریقے تعداد کے ساتھ وانضاف فی کثرت المذکورہ, اور اس کے ساتھ یہ بھی ملایا گیا ہے کہ کثرت جو ہے یہ ابتدا سے انتہا تک ایسا ہی ہے. یاد رکھو, کیا ابتدا سے درمیان میں ٹوٹے نہیں. تو والمراد بالاستواء اللہ تنقصر کثرت, ابتدا سے مراد یہ ہے کہ پھر کسی مرحلے پر بھی کیا نہ ہو جائے, کثرت نہ ٹوٹے بعض جگہ میں. یہ معنی نہیں کہ زیادہ مطلوب نہیں ہے, اس لیے کہ اس بات میں زیادتی تو ہو رہا ہے. یعنی مطلب یہ سنو, کم نہ ہو جائے, اگر بعد میں زیادہ ہوتا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہے. تواتر میں تو کثرت معتبر ہے نا. تو اگر ایک جگہ پر کثرت 100 ہے 200 ہے, بعد میں آتے آتے وہ 200-300 ہو جائے تو فائدے والی بات ہے نقصان والی بات. تو کہتے ہیں زیادتی کو نہیں نفع کرنا ہے. کس کی نفع کرنی ہے؟ کمی کو نہ کرنا ہے. مطلوبۃ ہا ہونا فی باب الاوراد ویکون مستدمن کے الامر المشاہد والمسموع. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سند منتہی ہو جائے کسی کلام مشاہدہ کی طرف یا کلام مسموع کی طرف. مشاہد مسموع کو میں نے سمجھا. کلام مشاہد سے کیا مراد ہے؟ فعل رسول, حدیث فعلی. اور مسموع سے مراد حدیث قولی. تو وہ کلام جو متن کا ہوگا وہ کلام رسول ہوگا, وہ یا فعلی ہوگا. وہاں تک پہنچنا چاہیے. سند ہمیشہ حضور تک پہنچ جاتا ہے. جہاں رہ جائے نیچے درمیان میں کٹ جائے تو اس کو معنی اور ہو جاتا ہے, موقوف ہوتا ہے یا اثر ہوتا ہے, وہ مرفوع نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ یہ شرط ہے کہ سند کہاں تک پہنچ جائے. وہ لا ما ثبت بقضیۃ العقل الصرف کالواحد نصف الاثنین. سن لو کہ ایسا کلام نہیں ہونا چاہیے جو عقل سے ثابت ہو جائے, جیسا کہ کیا 1-2 کا آدھا ہے. یہ کلام مسموع نہیں ہے, یہ تو عقلی بات ہے. کیا ہے؟ اچھا, اب بات اور مختصر کی ہے, تھوڑا سن لو, بڑا زبردست سبق ہے. تو کہتے ہیں کہ فیضا جمع حاضر شروط الاربع, یہ 4 شرائط جب سند میں جمع ہو جائے. 4 کون کون سے ہو گئے؟ نمبر 1 عدد کثیر, اتنا تعداد کثیر ہو. حالت العادت تواتم الکذب, وہ جس تعداد کو عرف عادت کذب پر محال سمجھتا ہو, اتنا تعداد ہو, اور اس کے لیے کوئی خاص عدد کوئی شرط نہیں ہے. وراء ذلك المسلم من الابتداء الى الانتهاء. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعداد جو نقل کر رہا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک برابر رہے, ٹوٹے نہیں. وکان مسلم انتہا من الحس,
اور ان کا انتہا کسی مخصوص کلام کی طرف ہو جائے. وانضاف ہے لذلك کے سوا خبر میں فاضل الاسلامی. یہ خبر بھی ساتھ ملایا گیا ہے کہ اس خبر میں یہ کہ علم سامع کو یقین کا فائدہ دے گا. فہذا هو المتواتر. اس روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ متواتر. کیا بولو؟ وما تخلفت افاۃ العلم جہاں مخالف ہو جاتا ہے تو یہ مشہور ہوگا. تو ہر متواتر مشہور ہے لیکن ہر مشہور متواتر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ نیچے ہے، وہ یہ خاص ہے، وہ عام ہے. وما وقد یقال. کیا بولو؟ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب شروط 4 پائے گئے اب یقین علم یقینی کا حاصل ہونا لازم ہے. کیا جب کیا ہو جائے 4 شروط پائے گئے وہ قدر کے عموماً تو ایسا ہوتا ہے. کیا بولو؟ شارع اپنا رائے دیتے ہیں کہ عموماً تو ایسا ہوتا ہے. اتنی بڑی 4 شرائط اگر آ جائے تو وہاں شک شبہ نہیں رہتا، لیکن کبھی کبھار کسی معنی کی وجہ سے شک کی گنجائش ہو سکتی ہے. کیا بولو؟ یہ وہاں پر ہوگا جب وہاں مخالفت موجود ہو. کیا بولو؟ مخالف کی بھی کوئی دلیل ہوتا ہے. عموماً یہ ٹھیک کرے. وقت وضاح بیاض تعریف المتواتر. ان تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے کس چیز ذکر ہو گئی؟ متواتر کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ متواتر کون سا قسم ہے، کیا ان کی شرائط ہیں. کیا بولو؟ تمام شرائط کے ساتھ بیان آپ کے سامنے آ گیا. بس کیا کہ چلوں ہاں تھوڑا تھوڑا لیں گے. بس اس کو یاد کرو، بیٹھ جو یاد کرو اس کو، بس یاد کرو اس کو. ٹھیک ہے.